الحمد للہ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا مثال مثيل مماثل له ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا جميلنا وأجملنا منيرنا وأنورنا ولينا وأولانا تقينا وأتقانا زكينا وأزكانا وأعلانا أجلانا أبهانا أتقانا أزكانا أنور أجدر أكبر أزهر أطهرنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وقال تعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر علماء کرام اور اس گاؤں اور علاقے
اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا، اور جو بچے گفتگو کرتے ہیں معصوم، تو ان سے درخواست یہ ہے تھوڑی سی دیر کے لیے خاموشی سے میری بات سنیں۔ میں ایک طویل سفر طے کر کے آیا ہوں، اور مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ دوستو، دنیا کے اندر جب اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا تو یہ بے مقصد پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس روئے زمین کا ایک ذرہ بھی بے مقصد فضول پیدا نہیں ہے۔ اہل ایمان کا یہ ایمان ہے کہ جب وہ کائنات کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے، وہ دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربا تو نے یہ جو کچھ بھی پیدا کیا ہے باطل اور فضول پیدا نہیں کیا۔ تو اگر ایک پتا اور ایک بوٹا اور ایک تنکا اور ایک ذرہ اور ایک چٹان اور ایک پہاڑ، ایک قطرہ اور ایک دریا، ایک ذرہ اور ریگستان بے فائدہ نہیں، تو اللہ کی مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق انسان بے مقصد کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ نے ویسے ہی پیدا کر دیا ہو، کوئی مقصد نہ ہو اس کی زندگی کا۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ وہ مقصد ہے کیا؟ تو وہ مقصد قرآن مقدس ذکر کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا، لیعبدون، تاکہ وہ میری بندگی کریں، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ اکبر۔ پیدا انسان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے، اور سند المفسرین حبر الامت ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن مقدس میں جہاں بھی لفظ عبادت آیا ہے اس کا معنی توحید ہے۔ لیعبدون اے لیوحدون، میں نے اس لیے ان کو پیدا کیا تاکہ یہ میری وحدانیت کا اقرار کریں، میری یکتائی کا اقرار کریں، مجھے تنہا اور اکیلا مانے، مجھے وحدہ اور لا شریک مانے، اس لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ اب یہ مقصد پیدا کرنے کا تھا، لوگ آ کے بھولتے گئے۔ تو جب انسان بھول جاتا ہے، بھولتے گئے، جب بھولتے گئے اللہ موقع بر موقع نبی بھیج کر اس مقصد تخلیق کو یاد دلوایا کرتے تھے، اس کی یاد دہانی کروایا کرتے تھے۔ کیوں بندو بھول گئے ہو؟ پیدا اس کام کے لیے کیے گئے تھے۔ مثلا نوح علیہ السلام سے پہلے لوگ مقصد حیات، مقصد تخلیق کو بھول گئے، تو رب کو چھوڑ کے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو الہ مان لیا تھا۔ یہ بت تھے، کیا تھے؟ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، اور صرف بت پتھر کے نہیں، نیک اور بزرگوں کی مورتیاں بنائیں۔
ان کو پوجنا شروع کر دیا، اتنے اس میں گم ہو گئے، اتنے اس میں گھس گئے، کھپ گئے اندر، کہ پھر نبی آئے نوح علیہ السلام، ایک دن نہیں، دو نہیں، 950 سال صرف یہی دعوت دیتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ، او میری قوم اعبد اللہ، بندگی کرو تو کس کی کرو؟ اللہ کی کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ و معبود، بھٹک چکے ہو، معبود تمہارا اللہ ہے، تم اوروں کو پوجنے لگے ہو۔ پھر قوم ایسی بگڑ گئی کہ نبی کو مارنا شروع کر دیا، اتنے پتھر برساتے کہ نوح علیہ السلام پتھروں میں ڈوب جایا کرتے تھے، اور جبریل آ کے آپ کے وجود سے پتھر ہٹایا کرتے تھے۔ اکیلے ہوتے تھے نا، جبریل پتھر ہٹا کے جب نوح علیہ السلام کو لہو لہان خون میں لت پت نکالتے، چور چور ہوتے، مرم پٹی کرتے۔ جب بیٹے بھی ماننے والے نہ ہوں، جب بیوی بھی نہ مانتی ہو، قوم پتھروں میں مار مار کے یہ حشر کر دے، لہو لوہان اٹھتے، کہتے جبریل آج تو میری قوم نے میرا یہ حشر کر دیا، پوچھئے کل کیا کرنا ہے میں نے؟ تو جبریل پوچھ کے آتے، اللہ فرماتے کل بھی یہی کام کرنا ہے۔ اب اس میں سال نہیں، مہینے نہیں، 950 سال لگ گئے۔ ہمارے ہاں 950 سال میں نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، اتنا عرصہ لگا، لیکن سوائے چند لوگوں کے نہیں مانا، حتیٰ کہ جب طوفان آ گیا، غرق ہونے لگے، بندر بھی سوار کر لیا، کتا بھی سوار کر لیا کشتی میں، لیکن سکا بیٹا ہے وہ کشتی میں سوار نہیں ہو رہا۔ پکار کے کہا یا بنی ارکب معنا، او میرا بیٹا، او میرا لاڈلا، او میرا پتری، آجا میرے ساتھ سوار ہو جا کشتی میں، غرق ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ کیا کہنے لگا؟ موحد اور مشرک کا فرق یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک دم کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ اللہ، گاؤں کا نام کیا ہے علاقے کا؟ چک بیلی تو میں نے سنا، اب یہاں خاص جو کالونی ہے بھینس والی کالونی، جی ہاں بس گوالا، بس بھینس ہی ہیں۔ میں آتا ہوں تمہاری بھی خبر لیتا ہوں، جو میرے دوست ہیں نا، سنیے گا ذرا، توجہ ہے؟ نہیں دودھ تو خیر ہمیں دودھ پتی تو بہترین پلائی ہے، اب آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں خدا را۔ تو کیا کہنے لگا بیٹا کے نام؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان میں نہیں ڈوبنا، میں نہیں غرق ہونا، کیوں؟ اس لیے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ، او میرا بیٹا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ نبی ہیں، والد ہیں، یہ نہیں کہا میں ہوا خیر ہے جو مرضی ہے کر بچا ساں، عمل کرنا پڑتا ہے، کوئی نہیں بچائے گا جب رب پکڑے گا، خیال کرنا۔ قرآن کہتا ہے باپ بیٹی کی گفتگو جاری ہے، فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، موج حائل ہو گئی، بیٹا غرق ہو گیا،
یہ نہیں دیکھا کہ نبی کا بیٹا ہے، نبی زادہ ہے۔ جب رب کی وحدانیت کا منکر بنا، رب نے نیست و نابود کر دیا، سلسلہ چلتا رہا۔ وہ دور بھی آیا، کسی نبی کا مقابلہ قوم بھی ہے، بیٹا بھی کر رہا ہے، اور وہ دور بھی آیا کہ نبی برحق ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، ابراہیم خلیل اللہ، مقابلے میں قوم بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اور اپنا حقیقی والد بھی ہے۔ لیکن ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کا پیغام سنایا۔ جب سنایا، باپ بھی نہیں مان رہا، قوم بھی نہیں مان رہی، بادشاہ وقت بھی نہیں مان رہا، آگ کا انتظام کیا۔ لیکن قربان جاؤں، آگ میں گرنا پسند کیا، لیکن حق پہ پردہ نہیں ڈالا۔ یہی وہ مقصد زندگی، مقصد تخلیق کی یاد دہانی کرواتے رہے اللہ کے نبی۔ انسان بھولتے گئے، کلیم اللہ کا دور آیا، عیسیٰ روح اللہ کا زمانہ آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے کے بعد 575 سال یا 600 سال کا عرصہ گزر گیا، دین کے نشان مٹ گئے۔ کعبۃ اللہ مرکز توحید تھا، 360 بتوں سے بھر دیا تھا۔ پہلے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے، لیکن مکے والوں نے لات، منات، عزا و حبل بنائے، نائلہ اور اصاف بنائے، بہت سارے معبود بنا لیے۔ جب کائنات سے وحدانیت اللہ کی لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی، شرک نے بسیرا کر دیا، اللہ نے پھر انتخاب کیا تو محمد رسول اللہ کا کیا۔ پھر اللہ نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ هو الذی بعث فی الامین رسولا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں اپنا رسول بھیجا۔ سارے ان پڑھ لوگ تھے، امیین تھے، تعلیم کوئی نہیں تھی ان کے پاس، تو نبی کریم نے آ کر صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر قرآن سنانا شروع کر دیا۔ اللہ پہلا دن ہے، صفا کی پہاڑی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بارہا لے جائے۔ پتہ ہے صفا کون سی پہاڑی ہے؟ جہاں سے سعی شروع کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد پھر صفا سے مروہ تک، اور مروہ سے یہ صفا پہاڑی، اس پہ جب بندہ کھڑا ہو جاتا کعبہ سامنے نظر آتا، اب بھی نظر آتا ہے، اگر بیچ سے دیواریں وہ ہٹا دی جائیں رکاوٹ، ابھی انشاءاللہ ترتیب ایسے انہوں نے بنا دی ہے کہ کعبہ نظر آتا ہے۔ تو کعبہ سامنے ہے، سید الانبیاء صفا پہاڑی پہ آ گئے، یوں چادر رومال پکڑا ہاتھ میں، یوں ہلایا ہوا میں، یہ علامت ہوتی تھی کہ کوئی اہم اعلان ہے۔ چادر یوں ہلائی، قریشی آ گئے، اہل مکہ سارے آ گئے، بنو ہاشم سارے آ گئے، جی کیا پیغام ہے؟ نبی کریم نے فرمایا، او میری قوم یہ بتاؤ، 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے، تم نے میری خلوت بھی دیکھی، تم نے میری جلوت بھی دیکھی ہے، میری جوانی اور میرا لڑکپن بھی دیکھا ہے، تمہارے خاندان سے ہوں، تمہارا خون ہوں، تمہارے حسب نسب سے ہوں، یہ مجھے بتاؤ ان 40 سالوں میں تم نے مجھے کیسے پایا؟ یہ پیش کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کریکٹر پیش کرنا۔ کیا؟ ہاں، کہ میرا کریکٹر کیسا ہے، میرا کردار کیسا ہے، کیسا پایا مجھے؟ تو ساری قوم یک زبان ہو کے کیا کہتی ہے؟ جربنا لک مرارا، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا، تجارت میں، خلوت میں، جلوت میں،
امانتیں دے کر امانتیں لے کر آزمایا ہے، لیکن ہم نے آپ کو کیسے پایا؟ ما رأیناک الا صادقا، ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ کیسا پایا؟ سچا پایا۔ اے گوالا والو، خدا را توجہ چاہوں گا آپ کی، سچا پایا۔ فرمایا نہیں، ایسے بتاؤ، یہ صفا کی چھوٹی سی پہاڑی ہے، اگر میں کہوں اس کی دوسری جانب تمہیں مارنے کے لیے کوئی لشکر آ چکا ہے تو مانو گے؟ تو ان میں سے ایک کہنے لگا ہماری تو جنگ بھی کسی کے ساتھ نہیں، جنگ کا خطرہ بھی کوئی نہیں، حالات بھی ٹھیک ہیں، لیکن اور ایک ان میں سے اتنا جلدی سے تیز چڑھا اور چوٹی پہ یوں دیکھا، واقعی آ تو نہیں گیا کہیں لشکر، دیکھنے کے باوجود نیچے اتر کے کیا کہتے ہیں کوئی امکان نہیں کسی فوج کسی لشکر کے آنے کا اے محمد، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ہمارا یقین ہے، ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں لیکن آپ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ۔ عجیب سچائی ہے۔ یہ مکے کے مشرک کہہ رہے تھے، اب جیسے ہی میں ورقہ الٹوں گا پتہ چلے گا، توجہ چاہوں گا۔ فرمایا سچا پایا، اپنی آنکھوں پہ اتنا یقین نہیں جتنا آپ کی سچائی پر ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اچھا اتنا سچا مانتے ہو، اتنا اعتبار اور یقین کرتے ہو، 40 سال میں تم نے میرا نام مشہور کر دیا، صادق اور امین، سچا اور امانت دار، پھر اس سچے کی زبان سے سن لو وہ کیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ لو مان جاؤ، کیا مان جاؤ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، موت و زندگی کا مالک نہیں، الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ اتنی سی بات کی، یہ مان لو۔ اب کیا ہوا؟ سب سے پہلے چچا اٹھتا ہے حقیقی ابو لہب، پتھر اٹھا کے کہتا ہے تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہتا ہے محمد تو تباہ ہو جائے، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا۔ قربان جاؤں، نبی نے چچا کا جواب تو نہیں دیا، نبی تو خاموش ہو گئے، لیکن رب خاموش نہیں رہا، رب نے جواب دیا، رب نے نبی کا دفاع کیا، پوری سورت اتار کے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ ہو جائیں، خود بھی وہ تباہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بات کر رہا تھا، یہیں سے امتحان شروع ہو گیا، یہیں سے تکلیفوں کا آغاز ہو گیا، یہیں سے امتحان، یہیں سے اذیتیں شروع ہو گئیں، ہر طرف سے پتھر ہی پتھر ہیں، ہر طرف سے تکلیف ہی تکلیف ہے، لیکن قربان جاؤ اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، پتھروں کی بارش میں بھی قرآن کی برسات کیے جا رہے ہیں، ہر طرف سے بغاوت کے باوجود بھی قرآن سناتے جا رہے ہیں۔ جب ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی، مسئلہ نہ دبا، نے کہا اب کیا کریں؟ اب جب یوں زور نہ چلا نا تو اب دوسرا انداز اپنایا۔ میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، بہرحال وہ ماحول ایسے بن گیا، اب کچھ نہ کچھ کہہ کے جاؤں گا۔ ابو طالب کے پاس جرگہ آیا،
نبی کریم کے چچا تھے، آپ بیمار بھی تھے، صاحب فراش تھے اس وقت۔ جرگہ آیا اور کہنے لگے مکے کے سرداران، جی ابو طالب آپ ہمارے سربراہ ہیں، آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، اگر آپ ان کو روک دیں جو یہ چاہتے ہیں ہم مطالبہ منظور کر لیں گے، مال بھی دیتے ہیں، سرداری بھی دیتے ہیں، اگر رشتہ چاہیے وہ بھی دیتے ہیں، بس صرف یہ نہ کہے کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہم سے ہضم نہیں ہوتا، ہم تو کہتے ہیں لات بھی ہے، عزا بھی ہے، ہوبل بھی ہے، منات بھی ہے، ہم تو کہتے ہیں اصحاب بھی ہے، نائلہ بھی ہے، ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں۔ اور یہ کہتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جن کو تم پوچھتے ہو، کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ خدا رحم تھوڑا سا وقت مجھے چاہیے، تو ان کو آپ روکیں، ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں، حالانکہ سچ بتاؤ نبی کریم نے برا بلا کہا تھا؟ گالیاں دی تھی؟ نعوذ باللہ نہیں، نہ برا بلا کہا، صرف یہی کہا کہ الہ اور معبود اللہ ہے، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے، صرف یہی بات تھی، لیکن انہوں نے تہمت لگائی۔ تو ابو طالب نے کہا جاؤ میرے بھتیجے کو بلا کے لے آؤ۔ نبی کریم تشریف لاتے ہیں، ابو طالب چارپائی پہ ہے، ابو لہب بھی بیٹھا ہے، دوسرے مشرکین سرداران سارے بیٹھے ہوئے۔ ابو طالب کہتا ہے او میرا بھتیجا، یہ آپ کی قوم کے سرداران ہیں، گلہ لے کے آئیں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ نبی کریم کہتے ہیں یا امی، کیا میٹھا لفظ ہے، یا امی، او میرا چچا، انی ارید منہم کلمتا واحدہ، انی ارید منہم کلمتا واحدہ تدین لہم بها العرب وتؤدی الیہم العجم الجزیتا، وہ ایک کلمہ میرا مان لیں، عرب بھی ان کے تابعدار ہو جائیں گے، اجمین کو ٹیکس دینے پہ مجبور ہو جائیں گے، جزیہ دینے پہ مجبور ہو جائیں گے، زیادہ مطالبہ میرا بھی نہیں ہے۔ جب یہ جملہ سنا تو ابو جہل فوراً کہنے لگا آتے آتے، وہ کلمہ ایک نہیں، اس طرح ہم 10 بھی ماننے کو تیار ہیں کہ سارے عرب ہمارے تابعدار ہو جائیں، ساری دنیا کے عجم ہمیں جزیہ دینے پہ مجبور ہو جائیں، وہ ایک کلمہ نہیں 10 بھی ہوں تو لے آئیں، مانتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا 10 نہیں وہ ایک ہی ہے۔ کہنے لگا کون سا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس یہی کلمہ ہے۔ بس جب یہ کہا نا سارے آگ بگولا ہو گئے، اٹھے اور چل کے نکل گئے، کہنے لگے اسی سے تو ہماری بغاوت تھی، اسی کی تو ہم مخالفت کر رہے تھے، اسی کے لیے تو جرگہ لے کے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گوالا والو، یہی وہ بات تھی جو اللہ کے پاک پیغمبر نے سنانا شروع کی ہے، نہ اپنوں کی پرواہ کی، نہ بیگانوں کی پرواہ کی ہے۔ پتھروں کی بارش میں بھی اللہ کے پاک پیغمبر یہی صدا لگا رہے ہیں۔ اوکاز کی منڈی میں دھوپ نکلی ہوئی ہے کڑاکے کی، صبح کے وقت سے لے کر تپتی دوپہر تک مکے کی گرمی اور کڑاکے کی دھوپ نکلی ہے، لیکن حسینوں کا سردار محمد، شریفوں میں اشرف محمد، جمیلوں میں اجمل محمد، حسینوں میں احسن محمد، لاڈلوں میں سب سے بڑا لاڈلا محمد
محمد، حسینوں کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور یہی صدا لگا رہے ہیں۔ آپ کے ماتھے پہ پہلے تو پسینہ آ گیا، پھر ایک بوڑھا اٹھ کے پتھر مارنے لگا، ایک نوجوان کہنے لگا میں دیکھتا ہوں کہ اس حسین شخصیت کے چہرے پہ خون کی برسات ہے، آپ کے سر کا خون پاؤں تک پہنچ گیا۔ میں نے پوچھا لوگوں یہ منڈی میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگانے والا کون ہے اور یہ بوڑھا مارنے والا کون ہے؟ مجھے بتانے والا کہنے لگا یہ نوجوان محمد ہے اور پتھر مارنے والا اپنا حقیقی چچا ہے۔ اللہ اکبر، یہ چچا ہے مار رہا ہے۔ سچ بتاؤ بندے کے گھر سے مخالفت شروع ہو جائے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ لیکن اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں نے مشن جو دیا ہے تو سینہ بھی بڑھا دیا ہے۔ یہ تو وہ کام ہے گوالہ والو، یہ تو وہ مسئلہ ہے جب کلیم اللہ کو یہ پیغام ملتا ہے تو ایک دم کہنے لگے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خدا را جب کلیم اللہ کو مشن ملتا ہے تو کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، اس لیے کہ بادشاہ بھی مخالف ہے، قوم بھی مخالف ہے، رعایا بھی دشمن ہے، سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتیں سن سن کے۔ اللہ تم میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گریں دور کر دے تاکہ یہ میری بات سمجھ سکیں۔ کلیم اللہ تو دعا کرتے ہیں تب جا کے سینہ کھلتا ہے، لیکن جب باری میرے محمد کی آتی ہے تو پیغمبر نے بھی دعا بھی نہیں کی۔ ادھر قرآن ملتا ہے، ادھر اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک۔ او میرا پیغمبر کیا میں نے آپ کا سینہ کھول کے نہیں رکھ دیا؟ آپ کے کہنے کے بغیر میں نے آپ کا سینہ کھول کے رکھ دیا ہے۔ لوگ تو کچھ کرتے ہیں تو نام بنتا ہے، آپ کی شان تو یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی شان تو ہے ہی نرالی۔ لوگ تو آتے ہیں تو کچھ چرچے ہوتے ہیں، کچھ کر کے جاتے ہیں تو چرچے ہوتے ہیں، جانے کے بعد تذکرے ہوتے ہیں، لیکن میرا پیغمبر آپ کے چرچے آپ کے آنے سے پہلے بھی شروع کر دیے۔ کلیم اللہ کی تقریروں میں آپ کے تذکرے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی تقریروں میں آپ کے تذکرے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں آپ کے تذکرے ہیں، خلیل اللہ کی دعاؤں میں آپ کے تذکرے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا یوں خوب کہا کہ بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، دعاء ابراہیم عند الحتیم، فجمیع النبیین والمرسلین بہ بشروا منذ عصر قدیم۔ الم نشرح لک صدرک، میرے پیغمبر کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول کے نہیں رکھ دیا؟ تو جب اللہ نے سینہ کھولا تو ساری کائنات کی مخالفت خندہ پیشانی سے برداشت کرتے تھے، کسی کی پرواہ نہیں۔ رب کا قرآن سناتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، سنائے جا رہے ہیں۔ ہر وہ دن جو گزرتا دوسرا اس سے سخت، ہر جو دن گزرتا دوسرا اس سے سخت ہو جاتا، لیکن کبھی بھی پرواہ نہیں کی۔ کبھی تو طائف کے بازار میں 95 کلومیٹر کا راستہ پیدل طے کرتے ہیں۔ کتنا؟ یوں سمجھ لیجئے ہری پور سے تو یہاں میرا خیال ہے کوئی 100 کلومیٹر یا اوپر ہوگا، تو بہرحال اگر 10 15 20 نکال بھی دو تو پیدل میں کیسے آ سکتا ہوں؟ 95 کلومیٹر مکے سے طائف پیدل راستہ طے کرتے ہیں۔ میں عمرے کے لیے گیا تو میں نے ساتھیوں سے کہا مجھے طائف لے چلو، تو وہاں جدے کے ہمارے ایک دوست تھے، وہ گاڑی لے کے آئے، کہنے لگے آئیں ہم آپ کو گھماتے ہیں۔
طائف گئے، ان بازاروں میں سوچتا رہا دن میں نے کہا یا اللہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی راستوں کا یہ حال ہے، گاڑی میں تھک جاتا ہے بندہ، تو 14 صدیاں پہلے اللہ کے حبیب سواری بھی نہیں پاؤں کے ساتھ چل کے آئے، اور آپ کے ساتھ زید بن حارثہ بھی تھے جو منہ بولے بیٹے تھے، لیکن رویہ کیا ہے قوم کا؟ آئے 3 سردار بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا ڈیرا ہے ان کا، کعبے کے غلاف کو ایک سیرا ہے۔ نبی کریم جو ہی داخل ہوئے کہنے لگے مہمان کیسے آنا ہوا؟ نبی کریم نے فرمایا او بنو ثقیف کے سردارو، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں تمہارے پاس، درد دل لے کے آیا ہوں، کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہی پیغام لایا ہوں۔ جب اللہ کا قرآن سنایا، ایک بدبخت اٹھ کے کہنے لگا اخرج من بلدنا، نکل جا ہمارے شہر سے، ہمارے گاؤں سے نکل جا۔ دوسرا بدبخت کہنے لگا کیا اللہ کو آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ملا نبی بنانے کے لیے؟ تیسرا اٹھ کے کہنے لگا میں آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ رویہ نہ مہمان نوازی کی، نہ تھکا ہارا بدن دیکھ کے بیٹھنے کو کہا، نہ کھانے اور پانی کا پوچھا، یہ رویہ۔ لیکن میرے پاک پیغمبر نے ان سے دنیا کی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، اللہ کا پیغام پہنچایا، چلنے لگے۔ فرمایا او ثقیف والو، تم نے اچھا کہا برا کہا میں نے معاف کر دیا ہے، لیکن خدا کے لیے تم نہیں مانتے ہو نہ مانو، میں ان غریبوں کو جا کے قرآن سناتا ہوں، کم از کم میرے راستے میں رکاوٹ تو نہ ڈالنا۔ تم سردار ہو، بڑے لوگ ہو، نہیں مانتے ہو دفع ہو جاؤ، کم از کم جو غریب لوگ ہیں مجھے موقع دو، میرے راستے میں رکاوٹ تو نہ ڈالو کم از کم۔ جب اٹھتے ہیں تو انہوں نے کیا مان لی یہ بات؟ نہیں، اعلان کروایا پورے شہر میں، اٹھو تمہارے باپ دادا کے دین کا منکر آ گیا، تمہارے باپ دادا کے خداؤں کو ماننے والا ہی نہیں ہے۔ بس پورا شہر سنا، جولیاں بھری، مرد کیا، عورتیں کیا، بچے کیا، بوڑھے جوان کیا، چلتے ہیں 10 میل تک دونوں جانب سے پتھر مارے جا رہے ہیں۔ وہ پتھر مارتے ہیں، ادھر لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم ایک باغ کے اندر جا کے پناہ لیتے ہیں۔ باغ بھی دوستوں کا نہیں، باغ بھی عتبہ اور شیبہ کا ہے، انگوروں کا باغ تھا۔ نبی کریم جو ہی باغ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کافروں نے دیکھا، دشمنوں نے، تو ان کو بھی ترس آ گیا، یہ کون سی شخصیت کو انہوں نے خون میں رنگین کر دیا۔ ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا عداس، انگوروں کا ایک گچھا تشت میں رکھا تھالی میں اور دیا، اور عداس سے کہنے لگے عداس وہ جو خون میں رنگین شخصیت ہمارے باغ میں داخل ہوئی نا، وہ جو درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے، یہ جا کے ان کو دے آؤ۔ عداس آتا ہے، نبی کریم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ زید بن حارثہ کبھی آپ کے جبین اطہر سے خون پوچھتا ہے، کبھی آپ کے ہاتھوں سے خون پوچھتا ہے، سر کا خون نالین میں جمتا ہے، جوتے نکالتے ہیں نالین نکلتے بھی نہیں ہے، خون جمع ہوا ہے۔ عداس نے جو ہی انگوروں کا گچھا پیش کیا، نبی کریم یوں ہاتھ بڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ کہا۔ عداس کہنے لگا آپ نے کون سا کلمہ کہہ دیا؟ یہاں کے لوگ تو بسم اللہ والعزا والے ہیں، بسم اللہ والے نہیں ہیں، یہاں تو لات منات والے ہیں، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ نبی کریم نے کہا تو کون سے علاقے کا ہے؟ کہنے لگا
میں عراق کا ایک شہر ہے نینوا، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ نبی کریم رنگین بدن خون میں مسکرا کے فرمایا نینوا تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ کون سے نبی کا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ کہنے لگا آپ کیسے جانتے ہیں یونس علیہ السلام کو؟ نبی کریم نے فرمایا وہ بھی اللہ کے نبی اور رسول تھے، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے ان کے حالات مجھے قرآن میں بتائے ہیں، پوری صورت اتاری ہوئی ہے۔ بس عداس نے یہ جملہ سنا، فوراً ہاتھ کو تھاما، چوم کے کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا۔ جو ہی کلمہ پڑھا، عتبہ شیبہ دیکھ رہے تھے نا کہ ہم نے تو صرف انگور دینے کے لیے بھیجا تھا، تو زور زور سے آواز دینے لگے او بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ۔ جو ہی عداس آیا بھائی تجھے صرف انگور دینے بھیجا تھا، یہ تو کیا کرنے لگا؟ کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ او بدبختو یہ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے کوئی معمولی ہستی سمجھ رکھا ہے؟ کہنے لگے نہیں 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 یہ ہمارے علاقے کے، آپ کا دین ٹھیک ہے نہ مانو۔ عداس کہنے لگا تم مانو یا نہ مانو میں پہلی ملاقات میں مان گیا ہوں، تمہاری مرضی ہے تم مانو یا نہ مانو۔ اللہ اکبر۔ اب توجہ چاہوں گا، باغ کے اندر نبی کریم یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، التجا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی النار، یا رب المستضعفین انت رب المستضعفین الی من تکلنا۔ اے میرے اللہ میں اپنی کمزوری کا شکوہ آپ کی بارگاہ میں کرتا ہوں، او کمزوروں کے اللہ، او لاچاروں کے اللہ، تو نے مجھے ایسی قوم کے حوالے کر دیا جنہوں نے مجھے خون میں رنگین کر دیا، لیکن میں خون میں رنگین ہو کے بھی یہ کہتا ہوں لا ابالی ان لم تکن بک علی غضب فلا ابالی، اللہ اگر تو ناراض نہیں تو مجھے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، اللہ اگر تو ناراض نہیں تو میں خون میں رنگین ہو کی بھی کہتا ہوں مجھے کوئی پرواہ، اس تکلیف کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اٹھتے ہیں چلتے ہیں۔ امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ چلتے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں میں نے جب یوں سر اٹھا کے دیکھا تو بادل کا ٹکڑا مجھ پہ سایہ کیے ہوئے جا رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ عجیب ادائیں ہیں، ادھر سختی آئی ادھر بادل کا ٹکڑا اوپر سائبان بنا دیا۔ جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو صرف بادل کا ٹکڑا ہی نہیں، جبریل سامنے آ گئے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کیا۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، جواب دیا۔ جبریل کہنے لگے قد سمع اللہ قولک، اللہ نے آپ کی التجا بھی سن لی، اللہ نے آپ کی قوم کا رویہ بھی دیکھ لیا، میں اکیلے نہیں آیا، ہذا ملک الجبال، یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، آپ اشارہ کیجئے ابھی پہاڑ ٹکرا کے اس پوری قوم کو چکنا چور کر دیا جائے گا۔ آپ نے بھی جب یہ سنا ہوگا تو آپ کے دل میں بھی ایک جذبہ آتا ہوگا کر دینا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا کیا، لیکن رحمت للعالمین کا سینہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا جبریل، بندے کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر کسی کو معاف کر دینا آسان ہے، لیکن بندے کا ابھی خون سے بدن صاف ہوا ہی نہ ہو، ابھی خون آلود ہو، اس حال میں معاف کر دینا
یہ بہت بڑا سینہ چاہیے. یہ علم نشرح لک صدرک کا نظارہ ہے. فرمایا لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا. اللہ میں ان کی تباہی نہیں چاہتا، میں تو اب بھی یہ چاہتا ہوں یہ نہیں مانتے، ان کی نسلوں میں ایسے پیدا کر جو تیری توحید کو ماننے والے ہو جائیں. میرے دوستو، یوں ایک آغاز ہوا اس مشن کا، یوں پیغام اللہ کا اللہ کے حبیب نے سنایا، اور یہ پیغام چلتے 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 ان مراحل سے ہوتے ہوتے آج میرے اور آپ تک پہنچا ہے. میری ساری گفتگو کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں جو دین ملا ہے یہ اس طرح تھالی میں ملا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو تسلسل ہے قربانیوں کا ہماری سوچ سے بھی اوپر ہے. جو تکلیفیں ہیں، جو قربانیاں ہیں، ایک سے بڑھ کر دوسری، ایک سے بڑھ کر دوسری. آج اس قوم کا رویہ دیکھ لیجئے. پنکھے کے نیچے کارپیٹ کی اوپر مسجد میں نماز پڑھنا لوگوں کے لیے موت ہے. صبح 5 بجے اٹھ کے گائے اور بھینس چونا تو ہے، دودھ دونا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. 15 20 بھینسوں سے دودھ نکال کے بالٹیاں بھرنا، ان کے لیے چارہ رکھنا تو آسان، لیکن وضو کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یہ مشکل ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں کے کچھ ساتھی جمعہ پڑھنے کے لیے وہاں آئے تھے، تو اس دن اللہ کی شان ہمارے جمعے کا موضوع بھی یہی تھا کہ اللہ کے ساتھ تجارت. کس کے ساتھ؟ تو مجھے تو ان کا پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی تاجر ہیں. تو میں نے کہا اللہ کے بندو، ساری زندگی تم نے مخلوق کے ساتھ تجارت کی ہے، آؤ آج تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ مخلوق سے ہمیشہ دھوکے ہی تمہیں ملے ہیں. کیا دھوکے ہی تو ملے ہیں؟ یہی تو دھوکے ہیں. گئے منڈی سے بھینس لائے، جب لائے تو وہ کھاتی پیتی کچھ بھی نہیں ہے. کیا کھاتی پیتی نہیں ہے؟ کسی نے کہا بھائی یہ کھاتی پیتی نہیں. بعد میں پتہ چلا تو وہ نظر نہیں تھی، اس کی بینائی نہیں تھی. تو بندے کے پیچھے ڈھونڈ کے مر کے ملا. اللہ کے بندے، آپ نے بھینس دی ہے وہ بھی اندھی دی ہے. انہوں نے کہا آپ نے کون سی اخبار پڑھوانی ہے، دودھ نکالتے جاؤ بھائی. تو جب بندوں سے تجارت کی تو پھر تو ایسا بھی ہوا. جی ہمارے ایک دوست تھے، میں نے جمعہ پڑھا، میں نے کہا دودھ میں پانی نہ ڈالا کرو اللہ کے بندو. تو بعد میں مجھے ملا، کہتا ہے مولانا صاحب گزارا کرو. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہتا ہے آپ نے جمعے میں کہا دودھ میں پانی نہ ڈالو، تو ہم نے چھوڑ دیا، گاہک ہی ختم ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ پانی چھوڑ دیا ڈالنا تو گاہک کیسے ختم ہو گیا؟ کہتے ایک بندہ آ کے دودھ لے جاتا تھا، جب پانی ڈالنا چھوڑ دیا، وہ جب گیا گھر میں دودھ پہ ملائی زیادہ تھی، دودھ گاڑھا تھا. کہتا ہے نہیں یہ اصلی دودھ نہیں لگتا ہے، اسے پاؤڈر ہے. کہتا ہے لگتا ہے اس میں آپ نے پاؤڈر ڈالا. میں نے کہا اللہ کے بندے خالص ہے. کہتا ہے نہیں خالص نہیں. کہتا ہے وہ لینا چھوڑ دیا. تو مجھے کہنے لگا اس قوم ایک نمبر شہر راس ہی نہیں آتی. ساری زندگی میں نے کہا میرے دوستو آپ نے تجارت ایسوں کے ساتھ کی ہے، لیکن آئیے ایک تجارت ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. بندوں کے ساتھ آپ کی تجارت یہ ہے ایک کے بدلے ایک مل جائے، 1 روپیہ کے ساتھ 2 مل جائے، لاکھ کے ساتھ 5000 مل جائے. لگے ہوئے ہیں
لیکن قربان جاؤں رب العالمین کی تجارت پر۔ کیسی تجارت؟ اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ تجارت کر، دھوکہ نہیں، میرے ساتھ تجارت کر، تاوان نہیں، نقصان نہیں، گھاٹا نہیں۔ فائدہ اللہ کتنا ہے؟ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی لا 10 بدلے میں لیتا جا۔ ایک کے بدلے کتنی دوں گا؟ 10۔ اللہ اب بتاؤ فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی اس سے زیادہ فائدہ اور کیا ہوگا؟ یا اللہ ایک کے بدلے 10 نہیں، زیادہ کر دے۔ کیا کر دے؟ زیادہ کر دے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ جو تم اللہ کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہو، اس کی مثال ایسے ہے جیسے تم نے ایک دانہ اناج کا بویا، اس سے ایک پودا نکلا، ایک پودے میں 7 سٹھے 7 بالیاں ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو ایک بالی سے کتنے 100 دانے نکلے؟ 700۔ ایک دانے سے ایک پودا نکلا، اس پودے میں 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانہ، تو 7 بالیوں میں 700 دانے۔ اللہ نے مثال دے کے سمجھایا کہ میرا بندہ جس طرح تیرے گندم اور مکئی کے ایک دانے سے 700 دیتا ہوں، اسی طرح میرے لیے 1 روپیہ لگا کے دیکھ، میں تجھے 700 گنا کر کے جنت میں لوٹاؤں گا۔ آپ کہیں گے اللہ ہمارے لالچ اور پیدا ہوگی کیا؟ 10 سے 700 پہ؟ فرمایا اللہ یہ بھی کم میں اور بڑھا دے۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی دگنا کر دے گا۔ تو 700 کو ڈبل کرو 1400، یا اللہ یہ بھی کم ہے اور بڑھا دے۔ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تیرا اخلاص جتنا بڑھے گا میں اتنا دوں گا، تیرے حساب میں بھی نہیں آئے گا، بغیر حساب کے دوں گا۔ میرے دوستو آئیے رب کے ساتھ تجارت، رب کے ساتھ تجارت صدقہ ہے، رب کے ساتھ تجارت نماز ہے، رب کے ساتھ تجارت جو ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، اور یہ وہ تجارت ہے جو سورہ فاتر قرآن ذکر کرتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ لوگ اقاموا الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، والذین ينفقون اور وہ لوگ جو اللہ کی وانفقوا مما رزقناہم اور اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں، سرًا چھپا کر، علانیتاً سر عام خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یرجون تجارتاً لن تبور، یہ تینوں ایسی تجارت کی امید کرتے ہیں جس تجارت میں کوئی تاوان نہیں ہے۔ ہم نے قرآن والی ایسی تجارت لے رکھی ہے کہ جس میں کوئی تاوان، دیکھو تو ثواب، پڑھو تو ثواب، غور کرو تو ثواب، سمجھ کے پڑھو تب بھی ثواب، بغیر سمجھ کے پڑھو تب بھی ثواب، صرف دیکھنا بھی ثواب، چھونا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، اس کے لیے قدم اٹھانا بھی ثواب۔ یہاں تو سوال ہی نہیں ہے نقصان اور گھاٹے کا، پوئے شوئے کا نا جی۔ بیچ میں کچھ پٹھان ساتھی بھی ہیں نا، تو چلو وہ تو آپ کی پنجابی بھی سمجھتے ہیں، اردو بھی سمجھتے ہیں، اگر میں پشتو کی طرف گیا تو پھر شاید آپ کے پلے بھی کچھ نہ پڑے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا سننا قبول اور منظور فرمائے، زندگی نے وفا کی، پھر آئیں گے، پھر ملاقات ہوگی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔